رسول پاک کی ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں کٹھی ہو کے حضور کے گرد بیٹھ گئیں، ایکا کر لیا ساری کٹھی۔ اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچے زیادہ ہیں، آپ پیسے کم دیتے ہیں، یہ مطالبہ ہو رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی۔ پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً۔ جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیبیوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گئے تو دوڑ گئی ساری، کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی، کوئی حجرے میں چلی گئی، کوئی حجرے میں چلی گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئیں، اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو، تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو۔ حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں، ڈر لگا ہے، آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا، ہم دوڑ آئی ہیں، لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہے وہ اتنے کریم ہیں، ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں، حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے ہیں اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں، حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان خواتین نے یہ جواب دیا، گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت تھی پیش کی۔ انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں، نبی پاک باہر بھی مہربان ہے، گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں، حضور بڑی محبت فرماتے، حضور بڑی مہربانی۔ تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا، اس کے ناز اٹھانا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق زوجیت ادا کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے توجہ طلب امر ہے، حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتہ چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے، بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے۔ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ، میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو اس سے آگے چلیے، نان و نفقہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی۔ میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی۔ اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے۔ 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، 1 دینار وہ
جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر، فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا۔ ایک ہے نانو نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو۔ حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں۔ اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خاوند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو، اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اسے استفسار نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا۔ جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تکبیر، اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو۔ اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس، کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو، تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے۔ نہیں، مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی، اتنے نہ حق بیان کر دینا۔ میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے؟ اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہوں نا، میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا۔ اگر حضرت ہندہ بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ، رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نانو نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں۔ حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا، یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت۔ فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں۔ اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے، اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نانو نفقہ اگر کوئی خامد صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے۔ اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا، فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین۔ اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی، تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی۔ اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی، بے تکلف، جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی۔ فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ
رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی، اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی۔ صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے، اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گی، آ جانا۔ فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گے۔ فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا کسی کام سے آ جاتے۔ فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر۔ فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی۔ نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا۔ حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے، اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی اور محظوظ ہوتی رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب۔ فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے۔ فرماتی ہیں رسول پاک کے لفظ ہیں بس کریں اور دیکھنا ہے۔ فرمایا حضور پھر کھڑے رہے۔ رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت، جب نبی پاک نے بحیثیت شوہر اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا؟ فرمایا نہیں، جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے۔ دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے والی، فرماتے ہیں ایک بی بی، اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے۔ کتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کی چاہت کے حوالے سے، اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بیوی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکال لیں جو فقط ہمیں